عموماً 97% سے لے کر بعض کا جس طرح اس سال بمپر پروڈکشن ہے، آم سارے الحمدللہ اس دفعہ نکل آئے ہیں، آنکھیں بنا چکے ہیں، بہت حد تک جو ہارڈی ورائٹی ہیں نکل چکی ہیں، باقی بھی مطلب اس دفعہ فل بلازم پہ ہیں۔ تو اس میں سے اکثر آم گرتا ہے، نیچے اس کا کیرا لگ جاتا ہے۔ پریشانی والی بات نہیں ہوتی، اگر سارے پہ ہی پھل لگ جائے تو بوٹا گر جائے گا، وہ اس کا وزن ہی نہیں اٹھا سکے گا۔ تو اچھا، پودے چاہے کوئی پودا بھی ہو، آج ہم چونکہ باغ کی بات کر رہے ہیں، آم کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو اپنی نشو و نما اور بڑھوتری کے لیے کیا ہے، اس کو غذائی اجزاء چاہیے ہوتے ہیں، جن کو سائنسدانوں نے، محققین نے دو گروپوں میں، دو جگہوں پہ ان کو تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں اجزاء صغیرہ، جو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوں گے ان کو اجزاء صغیرہ کہیں گے، اور جو کم مقدار میں چاہیے ہوں گے لیکن وہ ضروری ہوں گے ان کو کیا کہتے ہیں، اجزاء صغیرہ۔ اچھا، اجزاء کبیرہ جو یعنی کہ زیادہ مقدار میں ہمیں خوراکی اجزاء چاہیے، وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں ہائیڈروجن ہے، کاربن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس ہے، پوٹیش ہے، کیلشیم، میگنیشیم، سلفر۔ یہ ایسے مرکبات ہیں، یہ ایسے غذائی اجزاء ہیں جو کہ آپ کو کثیر مقدار میں چاہیے۔ آپ اس کے بڑے بیگ جو ہیں یہ کھادوں کے طور پر اپنی فصلات کو دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک گروپ ایسا ہے کہ جو قلیل مقدار میں، ٹریس ایلیمنٹس جسے کہتے ہیں، چھوٹی مقدار میں، تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجزاء صغیرہ۔ تو اس میں کون کون سے ہیں یہ آپ دیکھ لیں، مولبڈینیم ہے، نکل ہے، کاپر، بورون، آئرن ہے، کلورین ہے، زنک ہے، میگنیز ہے۔ تو یہ قدرے کم مقدار میں چاہیے۔ اچھا، پودے کو اپنی لائف سائیکل پوری کرنے کے لیے، پودے کو اپنی زندگی کا دورانیہ، جس طرح اللہ پاک کا نظام ہے کہ صبح سورج نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، پھر ایک دفعہ دوپہر اپنے بالکل پیک پہ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے، سورج ڈھلنا شروع کر دیتا ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں ایک سبق ہے کہ ابتدا، عروج، زوال۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اسی طرح پودے ہیں، اسی طرح جانور ہیں۔ تو یہ تمام جو دورانیہ ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے پودے کو کیا ہے، غذا چاہیے ہوتی ہے۔ وہ غذا کون سی ہے؟ یہی دو گروپ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس میں سے جو تین بڑی چیزیں تھیں، یعنی کہ کاربن ہو گیا، ہائیڈروجن ہو گیا اور آکسیجن ہو گیا، یہ ہوا اور پانی سے پودوں کو مل جاتے ہیں۔ باقی جتنے مرکبات ہیں یہ ہماری زمین میں اللہ پاک نے رکھ دی ہیں، لیکن سالہ سال کی مسلسل کاشتکار، مسلسل فصلات، اور ہم اگر باغات کی بات کریں تو ہمارے بزرگوں نے یہ لگائے تھے اور ان کی مہربانی ہے، وہ لگا گئے ہیں، ہمارے سے تو وہ سنبھالے مشکل سے جا رہے ہیں، نئے لگانا تو پھر اس سے بھی بڑی مشکل ہے۔ تو یہ باغات جو ہیں یہ بھی کافی عرصے سے مطلب لگے ہوئے ہیں۔ پھر ہم بعض اوقات اس میں مخلوط کاشت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری اور بھی کاشت ہم نے کی ہوتی ہے، ہم نے اس میں گندم کاشت کی ہوتی ہے، اس میں چارہ جات کاشت کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جتنے بھی فصلات ہیں یہ کیا کرتی ہیں، یہ زمین سے غذا لے رہی ہیں، زمین سے کھینچ رہی ہیں، خوراک لے رہی ہیں۔ تو یہ مسلسل کاشتکاری سے کیا ہو رہا ہے، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، جن کو پھر ہمیں مصنوعی طور پہ ہمیں دینا پڑتا ہے، وہ کھاد کی صورت میں۔ تو یہ کچھ عام ہیں۔ کوئی دوست بتائے گا کہ یہ پہلا کون سا ہے؟ ان میں سے آپ لوگوں کو کون کون سے پسند ہیں؟ یہ جسٹ ایسے ہے کہ آپ تھوڑا سا نا اس پہ توجہ رکھ کے بیٹھیں گے، باقی کوئی امتحان مقصود نہیں ہے، سارے عام ہی پسند ہے آپ کو۔ اچھا، تو یہ پہلے والا کون سا ہے؟ اچھا، زبردست۔ دوسری تو نہیں؟ دوسری ہے، یہ دوسری ہے۔ ہاں، تھوڑی تصویر بڑی ہے نا تو محسوس ہے۔ ہاں، یہ جو ادھر والا ہے نا، اس سائڈ والا، یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ مجاہد بھائی کی بات ٹھیک ہے۔ یہ والا جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ دوسری ہے، ہاڑی، جسے اگیتی کاشت ہم کہتے ہیں، ہاڑی ورائٹی کہتے ہیں، یہ دوسری ہے۔ یہ درمیان والا لنگڑا، لنگڑا کہتے ہیں، یہ ہے تو لنگڑا لیکن سفر بہت کر جاتا ہے، پوری دنیا میں مقبول ہے، اس کا خاص ذائقہ اور اس کی جو ایک خوشبو ہے نا لنگڑا کی، مطلب اس کی اپنی ایک خاص اروما ہے اس کا۔ یہ والا سندھڑی ہے، سندھڑی کا تو کوئی ثانی نہیں، ایکسپورٹ کی ورائٹی ہے۔ اسی طرح یہ کس دوست کو پسند ہے؟ رٹور، انور رٹور۔ رٹور تو پھر مطلب یہ تو
کہتے ہیں کہ یہ ویسے ساتھ پڑا ہو نا تو نہ بھی بھوک ہو تو بھوک لگ جاتی ہے اس کی خوشبو سوں کے. یہ ساتھ پھر 12 نمبر ہے. 12 نمبر آخری جو مطلب لیٹ ورائٹیز ہیں، 12 نمبر بھی لوگوں کو بہت زیادہ مطلب یہ رغبت رکھتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اور یہ لیٹ میں یہ کون سی ہے؟ سفید. یہ کوشش اس لیے ہے کہ یہ تھوڑا سا اٹینٹو ہو جائیں گے. اس میں ساری ورائٹیز ہیں، اس میں ہاڑی بھی ہے، اس میں موسمی بھی ہے، اور اس میں لیٹ بھی ہے، اخیر والی ورائٹیز بھی ہے. اچھا، دنیا میں جو پوزیشن ہے آم کی، 100 سے زیادہ ملک ہیں جہاں آم پیدا ہوتا ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں بڑی نمایاں پوزیشن رکھتا ہے. پاکستان پہلے 10 ممالک میں شامل ہے الحمدللہ. لیکن ہم پیداوار، ہمارے پاس جو رقبے کے لحاظ سے عام کاشت ہے وہ خاصا ہے، لیکن دنیا میں جو لوگ پیداوار لے رہے ہیں اس پیداوار میں ہم قدرے کم ہیں. کوئی دوست بتائے گا کہ ایوریج جو پیداوار ہے فی ایکڑ کتنی ایک ہوگی ہماری؟ پودوں کے حساب سے بالکل اس طرح ہے. ہمیشہ جو پیداوار کا تعین ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. پہلے نمبر پہ ہے پودوں کی تعداد، کہ پودوں کی تعداد کتنی ہے. بعض اوقات ہوتے ہیں کہ 1 ایکڑ میں صرف پودے 20 لگے ہوئے ہیں. پودوں کی تعداد بہت زیادہ اس پہ انحصار ہے. جی تشریف لیں. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پودے کی عمر ہے. اب جو پرانا پودا ہے، بڑے جھاڑ والا پودا ہے، تو وہ ایک پودا ہی آپ کو بہت ساری پیداوار دے دے گا. جو چھوٹے پودے ہیں، 10 سال والا ہے، 8 سال والا ہے، اس کی ظاہر ہے تھوڑی پیداوار ہونی ہے. تو عام طور پہ جو ہماری نیشنل لیول پہ جو ہماری پیداوار ہے وہ 1 ایکڑ میں تقریباً 104 من ہے ایوریج، اوسط پیداوار. پنجاب میں زیادہ ہے، پنجاب کی تقریباً 128 127 من فی ایکڑ پیداوار ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے. دنیا میں پیداوار کا جو مطلب خلاصہ ہے وہ زیادہ ہے. ہمارے ہاں کم کیوں ہے کہ اس میں ایک تو آج تک نرسری پہ کام نہیں ہوا. اب محکمہ زراعت نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے نرسریز جو ہیں ان کو رجسٹرڈ کرنا شروع کیا ہے اور ان کی تصدیق شروع کی ہے. تو پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا نرسریز، اور پودوں کا بھی کوئی وہ نہیں پتہ ہوتا تھا، اس کی ہسٹری کا نہیں پتہ ہوتا تھا. تصدیق شدہ پودوں کی عدم دستیابی ہے، پانی کی کمی ہے. ہمارا ملک ظاہر ہے ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں پانی کم بھی ہے اور یہاں سیلاب بھی آتے ہیں. بیک وقت ہم پانی میں کمی کا بھی شکار ہیں اور بیک وقت ہم سیلاب سے بھی متاثر ہوتے ہیں. پھر زمین میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر باغات میں، آم کی میں بات کروں تو آم میں تو بہت زیادہ ایشو ہے کہ یہاں پہ سالٹ برننگ یا سالٹ انجری، اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے انتھراکنوز، منہ ساڑی کا مسئلہ بنتا ہے، پھر پودے سوکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ سوڈیم ہے، سوڈیم کاربونیٹ یا سوڈیم بائی کاربونیٹ، یہ ایسے مرکبات ہیں جو مسلسل ہم کھادیں جو دے رہے ہیں یا پھر ہم ٹیوب ویل کا پانی لگا رہے ہیں تو وہ زمین کی جڑوں میں، جو ہمارا پودا ہے اس کی جڑوں میں یہ نمکیات جم جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں جا کے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پودا سالٹ برننگ کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. کھادوں کا نامناسب استعمال ہے. کھادوں کا ہم اس کو تعین نہیں کرتے کہ کھاد کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیوں دینی ہے، کون سا طریقہ ہے. یہ اہم چیزیں ہیں، انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اس سیشن میں. پھر اس میں پلانٹ پروڈکشن کی بات آ جاتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پودے کی غذا ہے، غذا کے بارے ہم بات کر رہے ہیں. دوسری پھر اس کی حفاظت ہے کہ نقصان دہ جتنے کیڑے ہیں، جتنی امراض ہیں، بیماری ہیں، ان سے پودے کو کس طرح بچانا ہے. تو یہ بھی اس میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں ہماری پیداوار میں کمی کا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنی ہماری پروڈکشن ہے، جتنی ہماری پیداوار ہے، اگر ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو جائے، اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے لگ جائیں تو ہمارا باہر سے ہم پیسہ لے کے آ سکتے ہیں، باہر سے ہم جو ہے نا زر مبادلہ اپنے ملک لا سکتے ہیں. ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کوالٹی. آپ دیکھیں نا کتنا آم ہم ضائع کر جاتے ہیں، کتنا کنو میں ہم، پاکستان کی سب سے بڑی فصل ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ